إن صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام. او میرے لال، اگر جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا، جو اللہ نے مجھے آج تک خوابوں میں دکھایا، تیرے متعلق دکھایا، اگر وہ سب کچھ صحیح اور سچ ہے تو پھر میں آمنہ کا ضمیر کہتا ہے کہ تو اللہ کی مخلوق کی طرف اللہ کا نبی بن کے ابھرے گا. اللہ تجھے اپنی طرف سے یہ انعام عطا کریں گے. جب تو جوانی کی زندگی کو پہنچے گا، اللہ تیرے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیں گے. اللہ تجھے بڑا نیک وقت انسان بنائیں گے. اس لیے میرے لال، میرے چھوٹے سے لال اور بال، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تبعث فی الحل والحرام، تبعث فی التحقیق والاسلام، دین ابیک البر ابراہیم. او میرے لال، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ کریم تجھے صرف مکے کا نبی نہیں بنائے گا، اللہ تجھے صرف حجاز کا نبی نہیں بنائے گا، بلکہ اللہ کریم تجھے پوری روح زمین کے لیے نبی بنا کے بھیجے گا. کوئی نبی آیا تو کسی شہر کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا تو کسی ملک کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا تو کسی قوم کے لیے، کسی بستی کے لیے نبی بن کے آیا. لیکن میرے لال، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اللہ کریم پوری روح زمین کا تجھے نبی بنا کے بھیجے گا. اس لیے میرے لال، اللہ کریم تجھے اپنے باپ ابراہیم کا روحانی وارث بھی بنائے گا، اور اللہ کریم تجھے اپنے باپ ابراہیم کا نسبی وارث بھی بنائے گا. تیرا خاندان بھی ابراہیمی، اور اللہ کریم تجھے دین بھی ابراہیمی عطا کرے گا. اپنے باپ ابراہیم کے دین کو لے کے دنیا بھر میں تو پھیلا دے گا. اس لیے اپنے لال کو خوشخبری عطا فرمائی کہ میرا آمنہ کا دل یہ کہتا ہے اللہ کریم تجھے ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گا. اور آخر میں اللہ سے دعا کی اور اپنے اس ننھے سے بچے کو وصیت فرمائی، فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ اللہ تبالیہا مع الابواب. اپنے بال کے بارے میں اللہ سے دعا کر رہی ہے، میرے اللہ میرے بچے کو بت پرستی سے دور رکھنا، اللہ میرے بچے کو بتوں کی گندگی سے بچا کے رکھنا، اللہ دنیا کے شرک و کفر کے اندھیروں سے میرے بچے کو بچا کے رکھنا، دنیا کے فتن اور شرور سے میرے بچے کو بچا کے رکھنا. اور پھر اپنے بچے کو وصیت فرماتی ہے، اللہ تبالیہا مع الابواب، میرے بچے کبھی بتوں کے قریب نہ جانا، لوگوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ کسی غلط کام کے اندر مبتلا نہ ہو جانا. میں ماں تجھے آخری وقت میں وصیت کیے جا رہی ہوں، ان کے فضول کھیلوں کے اندر، فضول مشغولیات کے اندر، فضولیات لغویات کے اندر کہیں تو شامل نہ ہو جانا، لوگوں کے ساتھ ان کے غلط کاموں کے اندر ان کے ساتھی نہ بننا. سیدہ آمنہ نے یہ باتیں کہیں اور سیدہ ام ایمن کو اپنے قریب کیا. ام ایمن نے دیکھا کہ میری مالکن آمنہ کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اپنی آخری سانسیں گن رہی ہیں. سیدہ ام ایمن نے آپ کو سنبھالنا چاہا، آپ کو حوصلہ اور تسلی دینا چاہی، لیکن سیدہ آمنہ کہنے لگی ام ایمن ہٹ جا، ہٹ جا، میرے پاس مزید وقت کوئی نہیں بچا. اب میرا دنیا میں جو وقت میرے اللہ نے لکھا تھا وہ میں نے پورا کر لیا، جو رزق میرے مقدر میں تھا میں نے کھا لیا، جو سانس میرے مقدر